بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر ہر وقت فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، اور اگر بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ 4 چیزوں سے دماغ اور جسم تباہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 رنج و غم، نمبر 2 شب بیداری، نمبر 3 ناقص غذا، نمبر 4 عصر کے وقت سونا۔ ہر 5 دن بعد نہار منہ مچھلی کھانے سے 70 سال جیسی جوانی برقرار رہتی ہے۔ جب تکلیف دینے والے اپنے ہوں تو بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ بندے کو کھا جاتا ہے۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ 4 چیزوں سے سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1 سبز و شاداب چیزوں کی طرف دیکھنا، نمبر 2 آب رواں کا نظارہ کرنا، نمبر 3 محبوب کا دیدار، نمبر 4 ذکر الہی۔ تقریباً 95% آبادی دنیا کی ایسی ہے جنہوں نے کبھی جہاز پر سفر نہیں کیا۔ جو لوگ نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو غصہ زیادہ آتا ہے، لہٰذا بلڈ پریشر کے مریض زیادہ نمک استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ اسود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ اپنے اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ 4 چیزوں سے آنکھ میں دھندلا پن پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 ننگے پاؤں چلنا، نمبر 2 صبح و شام نفرت انگیز چیز یا دشمن کو دیکھنا، نمبر 3 زیادہ آہ بکا کرنا، نمبر 4 باریک خطوط کا زیادہ غور سے دیکھنا۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی پگھلنے لگ جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ نیند کی بے سکونی ختم کر دیتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد کا استعمال لازمی کرتے ہیں ایسے لوگوں کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ اگر چہرے پر غیر ضروری داغ پڑ جائیں تو دودھ یا دودھ کی بلائی چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسی اثنا میں کہ غزوہ حنین سے واپسی پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، یعنی راستے میں ایک عرابی یعنی دیہاتی چمٹ کر آپ سے سوال کرنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کو ببول کے درخت کی طرف دھکیل دیا اور یعنی کانٹے آپ کی چادر سے الجھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، میری چادر مجھے دے دو، اگر میرے پاس ان کانٹے دار درختوں جتنے اونٹ ہوتے تو وہ بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، لہٰذا تم مجھے بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے والا بندہ بہت جلد کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے لگے تو فوراً نمک والے پانی سے غرارے کر لیں۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے دل میں انتقام کی آگ رکھتے ہیں ایسے لوگ جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزوں سے بدن کی کو تقویت ملتی ہے۔ نمبر 1 نرم و ملائم ملبوسات زیب تن کرنا، نمبر 2 اعتدال کے ساتھ حمام کرنا، نمبر 3 مرغن اور شیریں غذا استعمال کرنا، نمبر 4 عمدہ خوشبو لگانا۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن میں کمی لاتا ہے۔ اگر بچہ خواب میں ڈرتا ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کریں۔ جب چھینک آئے تو اس کو مت روکو ورنہ مردانہ کمزوری ہو جائے گی۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر لگا لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ جلدی جلدی کھانا کھانے کے عادی ہوں ان لوگوں کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو ان کو سونے سے قبل سونف کھلانی چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینہ والے گھبرا گئے تو لوگ اس کی آواز کی طرف چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اس کی آواز کی طرف گئے تھے اور واپسی پر آپ لوگوں سے ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، آپ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، اس پر زین نہیں تھی اور آپ کے گلے میں تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس یعنی گھوڑے کو نہایت ہی تیز رفتار پایا ہے۔ نہانے سے قبل پیشاب کر لینے سے آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ جو لوگ اپنے معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ ضرور کھایا کریں۔
انجیر کا استعمال کیا کریں، یہ فالج کی بیماری سے بچاتا ہے اور گھٹنوں جوڑوں کو بہت طاقت دیتا ہے۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہو تو امرود کا مسلسل استعمال کریں۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہو رہی ہے تو روزانہ سونف کھایا کرے، نظر تیز رہے گی۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے بھی سونف کا استعمال ضروری ہے۔ پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹنے سے کچھ دیر میں آرام آ جاتا ہے۔ جن کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ کشمش کھا لے۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند بہترین اور سکون کی آتی ہے۔ جن کے منہ کا ذائقہ کڑوا رہنے لگے وہ ایک الائچی وقفے وقفے سے چبائیں۔ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پیاز اور چکن پانی میں ابال لیں، پھر اس کا سوپ بھی پی لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ پر موٹے کنارے یعنی چوڑی پٹی والی نجرانی چادر تھی۔ اتنے میں ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی چادر کے ساتھ آپ کو اتنے زور سے کھینچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعرابی کے سینے کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر دیکھا تو زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے کے نشانات کندھے مبارک پر پڑ چکے تھے۔ پھر اس نے کہا، محمد اللہ کا مال جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیے، پھر اسے کچھ دینے کا حکم فرمایا۔ سو کر اٹھنے کے بعد بھی نیند آئے یا سستی پڑی رہے تو یہ دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ دیسی گھی کے استعمال سے آپ کا بدن طاقتور اور مضبوط ہو جائے گا اور بدن کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ جو عورتیں اور مرد حضرات اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ چہرے پر ٹماٹر کا رس لگائیں۔ زیادہ پیاز استعمال کرنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں آ سکتی ہیں۔ رنگ سفید کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں۔ سبز رنگ کی اشیاء کو غور سے روزانہ دیکھنے سے نظر تیز ترین ہو۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو ایسے لوگ کھجور استعمال کریں۔ کھجور کھانے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ زیادہ پانی پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور گردے صاف رہیں گے۔ گھر میں نیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ بارش کا پانی پیو، یہ پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور نظام ہاضمہ کے ہر قسم کے مرض کو دور کرتا ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز اولا یعنی فجر یا ظہر پڑھی، پھر آپ اپنے اہل خانہ کی طرف تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ یعنی مسجد سے نکل آیا۔ راستے میں کچھ بچے آپ سے ملے تو آپ نے باری باری ان کے رخساروں پر دست شفقت پھیرا۔ جب کہ آپ نے میرے دونوں رخساروں پر دست شفقت پھیرا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسے محسوس کی گویا آپ نے اسے عطار کے ڈبے سے نکالا ہے۔ گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ گرم دودھ میں زعفران ملا کر پینے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ گھر کے کام کرنے سے ورزش نہیں ہوتی بلکہ گھر کے کام سے تھکن کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے ورزش کرنے کے لیے وقت نکالنے اور ورزش کرنے سے پٹھے کھلتے ہیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو سفید پیاز کا عرق لے کر 2-3 بوندیں کان میں ڈالو، درد نہیں ہوگا۔ نہار منہ کچا کھیرا کھانے سے وزن میں کمی آئے گی۔ اگر بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ، کندھا اور ٹانگوں میں درد ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک پھل اناناس، خوبانی اور کشمش۔ اجوا کھجور کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ اجوا کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ امراض قلب سے نجات ملتی ہے۔ اجوا کھجور کے استعمال سے نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کرتے رہو، نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے اور رنج اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بالائی چہرے پر لگا کر سویا کرو، چہرے کی چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔
کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ جو عورتیں موٹاپے کے شکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 2 توریاں لہسن کے لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیا کرو۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور بہت فائدہ مند غذا ہے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلوویرا کا پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھو لیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ بغیر چکنائی والے دودھ میں 2 کیلے اور 2 کھجوریں ڈال کر بلینڈ کر لیں۔ روزانہ نہار منہ 1 گلاس پی لیا کریں، جسم بھرپور طاقت سے بھر جائے گا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے افراد کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر بلا وجہ دل اداس اور بے چین ہو تو فوراً استغفار کریں، کیونکہ گناہ دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے بکرے کی کلیجی پر کالا نمک لگا کر کھا لیں۔ ہائی بلڈ پریشر والے مریض نمک کا استعمال روک دیں اور کیلے زیادہ کھائیں، کیونکہ ان میں پوٹاشیم ہوتا ہے، نمک کے اثر کو کم کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھایا کرے۔ زیادہ خراٹے آتے ہوں تو سوتے وقت ناک میں 3 قطرے سرسوں کے آئل کے ڈال دیں، خراٹے نہیں آئیں گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوگی۔ انڈے کی سفیدی سر پر مسل دینے سے بال خشک نہیں ہوں گے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت 1 گلاس پانی اور 1 لونگ کھا کر سوتے ہیں تو آپ کو قبض، تیزابیت اور پیٹ کا درد نہیں ہوگا۔ زیتون کے تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے اور سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار دور ہوتا ہے، جبکہ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہوں تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے دور ہو جائیں گے۔ آنکھوں سے آنسو آتے ہوں تو سرما اور کاجل دونوں کو لگانے سے آپ کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانا ہے تو رات کو سونے سے قبل 1 گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام کے ڈال کر پی لو۔ پھٹے اور خراب ہونٹوں کو ٹھیک کرنا ہے تو گلاب کا پھول آدھا لے کر تھوڑا سا مکھن شامل کرو، 1 ہفتے تک ہونٹوں پر لگا دو۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ انسان زندہ رہنے کے لیے عمر بھر تکلیف برداشت کرتا ہے مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتا۔ 8 قطرے کولونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آئے گی۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، جبکہ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، بہت سے لوگ انہیں نہیں جانتے۔ پس جو شخص شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو شخص شبہات میں مبتلا ہو گیا تو وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ جیسے وہ چرواہا جو چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس یعنی چراگاہ میں چرائے گا۔ سن لو بے شک ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، سن لو بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ دل ہے۔ اگر آپ کے معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چہرے پر لیموں رگڑنے سے سیاہی کا داغ اتر جاتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے اور موٹاپے سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ دائمی قبض اور بواسیر کے لیے اسبگول بہت مفید ہے۔ 3-4 چمچ اسبگول رات بھر 1 کپ میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور پانی پی جائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ متوازن غذا اور پھل کھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کا دل کھانے کو نہ چاہ رہا ہو تب بھی متوازن غذا لینا ضروری ہے۔ ناشپاتی کھائیں، یہ دل کو جلا بخشتی ہے۔ اگر دل صحت مند ہے تو آپ
تندرست ہیں۔ ناشپاتی روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار ضرور کھایا کریں۔ سمندری نمک کھا لیا کرو، وزن میں کمی آئے گی۔ سر کی جوؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے سر میں ادرک کا رس لگایا کریں۔ پورے بدن میں درد رہتا ہو یا جسم میں بہت کمزوری ہو تو 60 گرام بھونے ہوئے چنے لے کر ان کا سفوف بنا لیں۔ اس کے اندر 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 2 عدد کھجور اور 5 سے 10 گرام گڑ ڈال دو۔ اس کا ملک شیک بنا لو۔ صرف چند دن استعمال کرنے سے جسم میں درد، گھٹنوں کا درد، بہت زیادہ تھکاوٹ ہونا اور جسمانی کمزوری سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔